پارا چنار میں 100 سے زائد لاشیں ہیں اور یہ اسلام آباد میں 100 لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ علی امین صوبے کے مسائل حل کرنے کے بجائے وفاق پر حملہ آور ہیں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ سیاسی اقدار کے منافی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی پر پابندی اور گورنر راج کی مخالفت کی۔ آج دوسرا دن ہے، مسلسل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالتی احکامات کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ جج بے بس نظر آئے، ان کا حکم نہیں مانا جا رہا، ان کے اوپر مریم نواز کا حکم ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خدشہ ہے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور سینئر صحافی متی اللہ جان رہا۔ متی اللہ کو اسلام آباد اے ٹی سی جج طاہر عباس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس دوران متی اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کا پروسیس عدالت نے مکمل کیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو ہدایت کی کہ ہائی کورٹ کے حکم نامے کی کاپی دیں۔ روپکار کہاں ہے؟ پروسیکیوٹر نے ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی، جسے جج نے مسترد کر دیا۔ پنجاب کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا عزم، سی ٹی ڈی پنجاب ان ایکشن۔ رواں ماہ مختلف شہروں میں آپریشن کے دوران 34 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد، اسلحہ، ممنوعہ پمفلیٹ برآمد۔ لاہور سے 11 دہشت گردوں کو پکڑا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گرد لاہور میں اہم سرکاری عمارت کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ قتل، خودکشی یا غربت؟ تھر پارکر کے گاؤں میں گھر سے 5 لاشیں برآمد۔ سربراہ نے اپنے کنبے کو مبینہ طور پر زہر دے کر خودکشی کی۔ 3 معصوم بچے، بیوی جاں بحق شنکر راجپوت، 8 سالہ بیٹی گیتا بائی، 5 سالہ بیٹا جسونت، 3 سالہ بیٹا گلجی شامل۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ لاڑکانہ پولیس کی کراچی میں کارروائی۔ شیخ زید اسپتال لاڑکانہ سے اغوا کی گئی نومولود بچی بلدیہ کے علاقے سے بازیاب۔ مرکزی ملزمہ سمیت 3 مشتبہ ملزمان گرفتار۔ بچی کے اغوا کا مقدمہ والد کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک شہریوں کو موت باندھنے لگے۔ سپر ہائی وے براک پمپ کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار مرد اور خاتون کو کچل دیا۔ دونوں موقع پر جاں بحق شخص پی ایچ ڈی فزکس کے آتھر پروفیسر طارق صلاح الدین ہیں۔ ہر طرف تباہی، غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ بیت لاہیہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ 2 رہائشی عمارتوں پر شدید بمباری سے 75 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 44,363 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں کارروائیوں میں 9 سے زائد فلسطینی شہید۔ حماس نے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی بس کو نشانہ بنایا۔ کئی اسرائیلی فوجی زخمی، متعدد کی حالت نازک۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے 3 دن قبل ہوئی جنگ بندی کو الہی فتح قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حزب اللہ نے اسرائیل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ سرحد کے ساتھ اسرائیلی بستیوں سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے۔ حزب اللہ لبنانی فوج کے درمیان ہم آہنگی کو اعلیٰ سطح تک پروان چڑھایا جائے گا۔ اگر معاہدے کے باوجود اسرائیل نے حملے کیے تو جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ طاقت، جنون، برتری کا گھمنڈ اسرائیل کو لے ڈوبا۔ اسرائیل کے ہتھیار ہی اسرائیل کی لبنان میں شکست کا سبب۔ حزب اللہ نے استقامت اور ذہانت سے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ اسرائیلی میزائلوں کو جدید بنا کر صہیونی ریاست پر ہی برسا دیا۔ کروڑوں ڈالر کا اسپائک، سینکڑوں ڈالر کے الماس کے سامنے ڈھیر۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی شکست کا راز فاش کر دیا۔ اسرائیلی مظالم غزہ کے معصوم بچوں کے عزم اور حوصلے کے آگے شکست سے 2-4۔ جنگ زدہ علاقے کی ایک مخدوش عمارت میں یہ بچے اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے یہ بچے دنیا بھر کو حب الوطنی کا پیغام دے رہے ہیں۔
غزہ میں جاری انسانیت سوز مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ نیو یارک میں جاری تھینکس گیونگ ایونٹ میں ہزاروں لوگوں کی فلسطین کے حق میں ریلی۔ امریکی حکومت کی اسرائیل کو مدد فراہم کرنے کی مذمت۔ میکسیکو میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شرکا کا فلسطین میں جنگ بندی اور اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ یمن میں بھی لاکھوں کی تعداد میں شرکا کا فلسطین کے حق میں نکل پڑے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بڑا دھچکا۔ شامی صدر کے مخالف باغیوں نے حلب شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ شامی باغیوں کی حکومت کے زیر انتظام متعدد قصبوں اور دیہاتوں کی طرف پیش قدمی جاری۔ شہر کا ایئرپورٹ بند۔ 2016 میں بشار الاسد نے ایران اور روس کی مدد سے حلب کا کنٹرول حاصل کیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ پاکستان میں آج تک کبھی بھی فیس بک، ایمیزون جیسے ٹیک جائنٹس پروڈیوس کیوں نہیں ہوئے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں تو کرتے ہی کوئی ڈیل بناتے ہیں۔ 2 ملین میں تو نہیں ہو سکتا، اور آپ کے ڈنر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے بائی دا وے۔ جی ٹی وی کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کاؤ شو صرف ایک دن کی دوری پر لا رہا ہے آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری۔ شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع۔ پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ کل سے صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ انڈر 19 ایشیا کپ کے راؤنڈ میچ میں بھارتی سرماؤں کو 43 رن سے ہرا دیا گیا۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 281 رنز بنائے تھے۔ جواب میں بھارتی ٹیم 238 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ چیئرمین پی سی بی قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ ون ڈے سیریز میں فتح کے بعد شاہینوں کا اگلا امتحان پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا T20 کل کھیلا جائے گا۔ T20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میں 3 تبدیلیاں، سائم ایوب، عامر جمال اور ابرار احمد اسکواڈ میں شامل۔ چیف آف ایئر اسٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ اختتام پذیر۔ 8 ممالک کے 24 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ مصر، برطانیہ، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، کویت اور دیگر ممالک نے حصہ لیا۔ نور زمان نے ناصر اقبال کو 3-0 گیم اسکور سے ہرا کر فائنل اپنے نام کر لیا۔ سعودی لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ سپر اسٹار رونالڈو کے 2 شاندار گولز، النصر نے حریف ٹیم کو بآسانی ہرا دیا۔ میچ میں 2-0 سے فتح سمیٹ لی۔ پیرس میں موسم سرما کا آغاز۔ ونٹر فیشن شو کا میلہ سج گیا۔ ماڈلز کے نت نئے اور خوبصورت لباس زیب تن کے ریمپ پر جلوے۔ شائقین بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔